الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک خوبصورت واقعہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کے اندر ملک شام سے ایک شخص آیا اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں بہت مقروض ہوں، میرے اوپر بہت سا قرضہ ہے، تو آپ امیر بھی ہیں، یعنی مومنوں کے، ایمان والوں کے، مسلمانوں کے آپ امیر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے بھی نوازا ہے، تو آپ میری کچھ مدد فرما دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس شخص کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر میں لے کر گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، باہر سے جو دروازہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، باہر سے تو بڑا عالی شان دروازہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوا نا، تو میں دیکھ کر یہ بات حیران رہ گیا کہ گھر کے اندر چارپائی بھی موجود نہ تھی، کھجور کی تنوں کی چٹائی بنی ہوئی پڑی ہوئی تھی، اور چٹائی بھی پھٹی ہوئی تھی، پھٹی پرانی چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس شخص کو پاس بٹھایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مجھے فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی، 3 دن سے میں نے اناج کا منہ تک نہیں دیکھا، میرے حالات آج کل بہت نازک ہیں، میرے پاس مال کی آج کل قلت ہے، حالات نازک ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں پھر امیر المؤمنین کیا کروں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے ارشاد فرمایا، تو ایسا کر، تو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلا جا، ان کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا عثمان غنی میری حاجت کو پورا فرما دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جملہ ارشاد فرمایا، سنیے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے کہ تیری جہاں پر سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تیری سوچ کا زاویہ جہاں پر ختم ہو جاتا ہے، تیری سوچ جہاں پر بالکل ختم ہوتی ہے، وہاں سے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوچ کی تیری انتہا ہوگی، وہاں سے ابتدائے سخاوت حضرت عثمان غنی کی ہوگی۔ تو جا۔ تو کہنے لگا کہ کیا جا کر آپ کا وہاں پر حوالہ دوں کہ مجھے امیر المؤمنین نے بھیجا ہے؟ کیا آپ کا جا کر وہاں پر حوالہ دوں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے دلیل مانگیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان خیرات کرتے ہوئے کسی سے دلیل نہیں مانگتا۔ آج ہم فقیر کو 10 روپے دیں نا، تو اسے بھی ٹٹولتے ہیں، اس کا پورا بایو ڈیٹا لینا پڑتا ہے ہمیں اس سے، پھر ہم جا کر 10 روپے دیتے ہیں۔ ارے بھائی تو نہ 10 روپے اس کو دے، تیرے 10 روپے دینے سے کیا ہو جائے گا؟ تم 10 روپے نہ دے اس کو، تو اپنے پاس رکھ اپنے 10 روپے۔ اگر آج رب تجھے ٹٹولنا شروع کر دے، رب تیرے سے روزانہ پوچھے تو کتنی دفعہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، تو نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، تو کتنی دفعہ میرے آگے آ کر سجدہ مجھے تو نے کیا ہے، کہ تجھے میں دولت دوں، تجھے میں آج کھانا تب دوں گا، اور رب نے اگر ایسے کرتا ہے کہ تجھے کھانا آج ملے گا تب کہ تو 5 وقت کی نماز میرے حضور آ کر مجھے سجدہ کرے گا۔ رب نے ایسا نہ فرمایا، رب نے تجھے ٹٹولا نہ، تجھے پھر بھی رب رزق دیتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو وہ شخص اب حضرت عثمان غنی کے گھر پر تشریف لے گیا، جا کر دروازے پر دستک دی، تو اندر سے حضرت عثمان غنی بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، اسے باہر آواز آئی، بچوں سے آپ فرما رہے تھے، میرے بیٹو تم اتنے فضول خرچ ہو گئے ہو، تم نے خرچے کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ تم دودھ کے اندر شہد کو ملا کر پی رہے ہو۔ دودھ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، ایک چیز کو استعمال کرو، خرچے کو بہت زیادہ بڑھاؤ نہیں۔ وہ شخص باہر پریشان ہونے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا باتیں کر رہے تھے، اور یہ شخص تو شہد پر اور دودھ پر لڑائی کر رہا ہے۔ اب
حضرت عثمان غنی دروازے سے باہر آئے، باہر آتے ساتھ آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، شخص کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جب باہر آئے تو آ کر کہنے لگے کہ اے شخص، اے میرے بھائی، میں اندر بچوں کو کچھ بات سمجھا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے تجھے باہر کھڑا کر کے انتظار کروایا، تجھ سے اس بات پر میں معذرت کرتا ہوں، معذرت خواہ ہوں تجھے اس بات پر کہ میں نے تجھے باہر کھڑا رکھ کر انتظار کروایا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مجھے دروازہ کھولا اور اندر لے گئے، اس وقت کے مطابق جو بھی بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں پر بٹھا دیا، اور سب سے پہلے میری خدمت میں جو چیز پیش کی گئی، سب سے پہلی چیز جو مجھے کھانے یا پینے کے لیے دی گئی، وہ شہد اور دودھ ملا ہوا تھا، دودھ کے اندر شہد ملا ہوا میری خدمت میں پیش کیا گیا، کہ جس کی وجہ سے ابھی حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، وہی چیز میری خدمت میں پیش کی گئی، وہ مجھے پلایا۔ تو اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ لایا گیا، میں نے کہا کہ ابھی دو چیزیں مکس ہو رہی تھی، شہد اور دودھ، دو میٹھی چیزیں مکس ہو رہی تھی، تو حضرت عثمان غنی نے اپنے بیٹوں کو کہا، اپنے بچوں سے کہا کہ ایک چیز میٹھی ہے، دونوں چیزیں میٹھی ہیں، کسی ایک چیز کو استعمال کیا کرو، لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے، مجھے تین تین چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کھلا پلا کر اسے، وہ شخص کہتا ہے کہ اب مجھ سے حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ بتاؤ کس کام سے تمہارا یہاں پر آنا ہوا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے عثمان غنی، کہ میں ملک شام کے کسی گاؤں میں رہنے والا ہوں، میرے کاروبار کے اندر مجھے کچھ نقصان ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بہت مقروض ہو گیا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی جب یہ بات سنی تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے آواز لگائی، ایک غلام حاضر ہو گیا، ساتھ میں وہ اونٹ بھی ایک لے کر آیا کہ جس کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس شخص سے کہا کہ یہ اونٹ کے اوپر تیرے گھر والوں کے لیے، تیرے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، کھانا بھی رکھوا دیا ہے، اور 6000 اشرفیاں بھی تیرے لیے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ اس شخص کو 3000 اشرفیاں ضرورت تھی، لیکن ضرورت سے زائد عطا کر دیا گیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ جو شخص دودھ اور شہد پر بچوں کو ڈانٹ رہا تھا، لیکن سخاوت کا یہ عالم ہے کہ مجھے دینے پر آیا تو اتنا کچھ عطا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس سے کہا آیا تو پیدل ہے، اس اونٹ کو بھی ساتھ لے کر جا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، اونٹ لے کر تو میں چلا جاؤں گا، لیکن اسے واپس کرنے کے لیے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اونٹ تجھے واپس کرنے کے لیے تو دے رہی نہیں ہوں، اونٹ تجھے میں تحفے میں عطا کر رہا ہوں، تو تحفے میں اونٹ کو بھی ساتھ لے جا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، آپ نے تو مجھے ضرورت سے زائد عطا فرما دیا ہے، اور بچوں کے اوپر آپ ڈانٹ رہے تھے، بچوں کو آپ اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ کو اور شہد کو مکس کر کر تو نے ملا کر تم لوگوں نے کیوں پینا شروع کیا؟ تو حضرت عثمان غنی نے جو جملے ارشاد فرمائے، آج وہ سوچنے والے جملے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ اس دولت کے ذریعے میرے بیٹے، میری اولاد عیش و عشرت کی زندگی گزارے، نہیں، بلکہ جو رب تعالیٰ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے وہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کے غلاموں کی، اپنے محبوب کے امتیوں کی خدمت کرتا رہوں، میں حضور کے غلاموں کی خدمت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آج مجھے دولت کی نعمت عطا فرمائی، مجھے یہ بے بہا دولت رب تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے کیسی ان کی سخاوت تھی، مالدار ہونے کے باوجود سخاوت کا یہ عالم تھا کہ دینے والے کو ایسا دیا کہ وہ لینے والا بھی خوش ہو گیا، اور جس کو ایک مرتبہ عطا کر دیا گیا وہ شخص آیا مدینے میں تھا، تو مدینے سے کسی کو خالی لٹایا نہیں جایا کرتا۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بہت ہی شانیں اور فضائل ہیں کہ جنہیں سننے کی اور سمجھنے کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے ہم خود کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی سخاوت کرنے کی اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب رکنا نہیں